ناول ہے میرا اعتبار ہو تم، قسط نمبر 4۔ ایس قلم زائنہ رائٹس۔ پینٹ ہاؤس کے شیشوں پر بارش کی بوندیں مسلسل تھپکیاں دے رہی تھیں۔ موسم کا یہ طوفان اس تلاطم کا محض عکس تھا جو دریافت کے سینے میں موجاں ہو رہا تھا۔ زویا نے اسے گوشے میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا کر رکھا تھا۔ اس کی انگلیوں میں وہ فائل تھی جو محض کاغذوں کا مجمع نہیں بلکہ دریافت کی ساکھ، اس کے خواب اور اس کی شناخت کو راکھ بنا سکتی تھی۔ صرف ایک ہاں دریافت، بس ایک لفظ۔ زویا کی آواز میں شہد کی رسن تھی، مگر اس میں نہ جانے کتنے زہریلے خنجر چھپے تھے۔ اور یہ فائل، یہ سارے ثبوت ہمیشہ کے لیے راز بن جائیں گے۔ دریافت کے ہونٹ ہلنے ہی والے تھے کہ اچانک ہال کے مرکزی دروازے پر ایک ہلچل سی مچ گئی۔ باہر ایک پیلی ٹیکسی نے بریک ماری۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے علیزہ نکلی۔ نیلے رنگ کا سادہ مگر خوبصورت سوٹ پہنے، ہاتھوں میں تازہ گجرے سجائے، چہرے پر معصوم مسکراہٹ۔ اس کی آنکھوں میں صرف خواب تھا، دریافت کو خوش کر دینا۔ اسے معلوم تھا کہ دریافت کتنا تھکا ہوا ہوتا ہے کام سے۔ آج وہ اسے سرپرائز دے گی، اس کی پسندیدہ خوشبو سے، اس کی محبت سے۔ مگر جیسے ہی علیزہ نے پینٹ ہاؤس کے اندر قدم رکھا، اس کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ چکا چوندھ کی روشنیاں، کانچ کے جھومر، مہنگے لباسوں میں ملبوس عورتیں، ہاتھوں میں شراب کے جام لیے مرد، اور اونچی موسیقی کی آواز جو روح کو چھو رہی تھی، یہ سب کچھ اس کی معصوم دنیا سے کوسوں دور تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ معاف کیجیے گا، دریافت صاحب کہاں ہیں؟ اس نے ایک ویٹر سے شائستگی سے پوچھا۔ ویٹر نے بے رخی سے ہال کے ایک دور کونے کی طرف اشارہ کیا۔ علیزہ نے آہستہ آہستہ اس سمت قدم بڑھائے۔ موسیقی کے شور میں اس کی سانسوں کی آواز بھی غرق تھی۔ اور پھر وہ منظر جو اس کی روح کو چیر گیا۔ زویا کا ہاتھ دریافت کے سینے پر تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب کھڑی تھی کہ اس کے درمیان ہوا کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا۔ زویا کچھ سرگوشی کر رہی تھی اور دریافت کا سر جھکا ہوا تھا، بے بس، مجبور، شکست خوردہ۔ علیزہ کی انگلیوں سے گجرے پھسل کر سنگ مرمر کے فرش پر بکھر گئے۔ ان کی خوشبو ہوا میں تیرتی رہی، مگر کوئی سونگھنے والا نہ تھا۔ دریافت! اور یہ آواز محض ایک لفظ نہ تھا، یہ ٹوٹے ہوئے خواب، بکھرے اعتماد اور دھوکے کے احساس کی دردناک بازش تھی۔ دریافت کا سر جھٹکے سے اٹھا۔ جب اس کی نظر علیزہ پر پڑی تو ایسا لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے کھسک گئی ہو۔ علیزہ، تم یہاں کیسے؟ اس کی آواز میں خوف، حیرت اور بے بسی شامل تھی۔ زویا کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ تبسم پھیل گیا۔ اس نے دریافت کو چھوڑنے کے بجائے اس کے بازوؤں میں اپنا ہاتھ اور مضبوطی سے جکڑ لیا اور بڑے اعتماد سے علیزہ کی طرف دیکھا۔ اوہ، تو تم ہو علیزہ! زویا کی آواز میں طنز کی تیز دھار تھی۔ دریافت نے اکثر تمہارا ذکر کیا ہے، ایک گھریلو، سیدھی سادی، نارمل لڑکی۔ اس نے علیزہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے سادے نیلے سوٹ، سستے جوتوں اور بناؤ سنگھار سے عاری چہرے کو یوں جانچا جیسے کوئی جج قیدی کو دیکھ رہا ہو۔ سوری ڈارلنگ، زویا نے بناوٹی ہمدردی سے کہا۔ دریافت آج رات ایک بہت اہم ڈیل فائنل کر رہا ہے۔ تمہارا یہاں آنا، ایک غلط ٹائمنگ ہے۔ علیزہ کی آنکھوں میں آنسوؤں نے دستک دی۔
مگر اس نے اپنی پلکوں پر پہرا بٹھا دیا۔ اس نے زویا کو مکمل نظر انداز کیا اور سیدھا زریاب کی آنکھوں میں جھانکا۔ زریاب، آپ نے کہا تھا آپ آفس کی میٹنگ میں ہیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر سوال واضح تھا۔ کیا یہی وہ میٹنگ ہے زریاب کو لگا کہ یہاں اس کے بکھرے رشتے سمیٹنے والا کوئی نہیں ہے۔ علیزے، پلیز میری بات سنو۔ زریاب نے زویا سے خود کو چھڑوایا اور آگے بڑھا۔ جو تم دیکھ رہی ہو یہ ویسا نہیں جیسا لگ رہا ہے۔ میں سب سمجھاتا ہوں۔ اس نے علیزے کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مگر علیزے نے قدم پیچھے کھینچ لیے۔ بتانے کو بچہ ہی کیا ہے؟ اس کی آواز میں وہ درد تھا جو الفاظ سے زیادہ خاموشی میں بولتا ہے۔ اس نے ایک آخری بار زریاب کو دیکھا، وہ نظر جو معافی مانگ رہی تھی، جو جواب مانگ رہی تھی اور ساتھ ہی الوداع بھی کہہ رہی تھی۔ پھر وہ مڑی اور دروازے کی طرف بھاگ گئی۔ علیزے رکو۔ زریاب اس کے پیچھے دوڑا مگر زویا نے اس کا راستہ روک دیا۔ جانے دو اسے زریاب، زویا کی آواز میں اب نرمی نہیں سکتی تھی۔ اسے جاننے دو کہ تم اب کسی اور کے ہو۔ اسے جاننے دو کہ تم اب کس کے ہو۔ زریاب کی آنکھوں میں پہلی بار غصہ چمکا۔ اس نے زویا کا ہاتھ جھٹک دیا اتنی شدت سے کہ وہ پیچھے لڑکھڑا گئی اور پھر وہ بھی بارش میں نکل گیا۔ علیزے کے پیچھے، معافی کے پیچھے، شاید سچ کے پیچھے۔ باہر آسمان سے پانی برس رہا تھا اور اندر زویا مسکرا رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کچھ ٹوٹ جائے تو جوڑنا مشکل ہوتا ہے۔